تو ایک انسان پوری زندگی بھر محنت کر کے ایک مکان بناتا ہے، اب اچانک کوئی آ کر کہے کہ یہ مکان خالی کر دو ورنہ جان سے ہاتھ دھونی پڑے گی، تو ظاہر ہے کہ ایسی صورت میں کوئی بھی مکان بآسانی چھوڑنے کو تیار نہیں ہوگا۔ میرے پیارے آقا کے پیروانوں، ہمیں اپنا گھر پیارا، ہم جس گاؤں میں پیدا ہوئے، ہم جس شہر میں پیدا ہوئے، ہمیں اپنا وہ گاؤں پیارا ہے، ہمیں اپنا وہ شہر پیارا ہے، ہمیں اپنی وہ زمین پیاری ہے، ہمیں کھیت کھلیان پیارا ہے، ہمیں اپنی گلیاں پیاری ہیں، ہمیں اپنی سڑکیں پیاری ہیں، اور ان تمام چیزوں سے پیار کرنا اس بات کی ضمانت ہے کہ یقیناً یہ بندہ اپنے وطن سے بھی محبت کرتا۔ ہندوستانی مسلمان اپنے وطن کا باغی و غدار نہیں ہو سکتا، اس کی وجہ یہ ہے کہ تم ہمیں دھمکاتے ہو کہ پڑوسی ملک میں چلے جاؤ، ارے جنہیں جانا تھا وہ پارٹیشن کے موقع پر جا چکے، ہمیں جانا ہوتا تو ہم بھی تب چلے گئے ہوتے، جنہیں اس وطن سے پیار نہیں تھا اس وطن کو چھوڑ کر وہ جا چکے، ہم تو یہاں پر اس لیے آج بھی ہیں کیونکہ ہمیں اس وطن سے پیار ہے، اور اس وطن سے مسلمان محبت کیوں نہ کرے، اس وطن کی مٹی میں ہمارے باپ دادا کی ہڈیوں کے چورے ملے ہوئے، ہمارے باپ دادا کا جب انتقال ہوا تو انہی مٹی میں دفن کیا گیا اور اسی مٹی کے اندر آج ان کی ہڈیاں موجود ہیں۔ ہم اس وطن سے کیسے نفرت کر سکتے، اس وطن سے کیسے بغض و عداوت رکھ سکتے؟ یقیناً یہ مسلمانوں پر بہت بڑا الزام ہے۔ میرے پیارے آقا کے پیروانوں، کوئی کم علم، کوئی بے پڑھا لکھا پڑوسی ملک کرکٹ کا میچ جیت جائے اور اس پر پٹاخے پھوڑے تو اب اسے تم یہ کہو کہ اسے اس وطن سے پیار ہے، اس ملک سے پیار ہے، یہ اپنے ملک کا باغی ہے، تو میں کہوں گا اس نے جو غلطی کی ہے یقیناً وہ قصوروار ہے، اب اس قصور کی سزا تنہا اسے ملے، اس کا الزام تنہا اس کے سر پر ہو، لیکن ایک مسلمان کی غلطی کی وجہ سے تم سارے مسلمانوں کو ملک کا باغی و غدار کیسے کہہ سکتے؟ میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پیروانوں، اس ملک سے ہم مسلمان پیار کیوں نہ کریں؟ آئیے تاریخ کے اوراق پلٹ کر میں آپ کو بتاؤں کہ اس ملک سے ہمارا آپ کا کتنا پرانا رشتہ، کتنا پرانا رشتہ۔ جانتے ہو حضرت آدم علیہ السلام، آپ نے جب جنت میں گندم کا دانہ کھایا تو جنتی لباس جو آپ نے پہنا تھا وہ لباس اس دانے کے کھانے کی وجہ سے دھیرے 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 سکڑنے لگا، چھوٹا ہونے لگا، اور جب وہ چھوٹا ہونے لگا تو آدم علیہ السلام اپنے جسم کو ڈھانکنے کے لیے شرم و حیا کی بنیاد آپ نے جنتی درختوں کے پتے توڑے اور توڑ کر اسے اپنے جسم کو ڈھانکنا شروع کر دیا۔ حضرت ماں ہوا نے بھی یہی کیا، ہمارے باپ آدم علیہ السلام نے بھی یہی کیا۔ گندم کا دانہ کھانے کی وجہ سے جسم کا لباس غائب ہو گیا، سطر کھل گئی، آپ نے اسے جنتی درختوں کے پتوں سے دوبارہ ڈھانک لیا۔ رب تبارک تعالیٰ نے فرمایا آدم اب تم جنت میں نہیں رہ سکتے، اب تمہیں زمین کی طرف کوچ کرنا ہوگا۔ آدم علیہ السلام کو رب تبارک تعالیٰ نے اس خطا کی بنیاد جنت سے زمین کی طرف اتارا۔ شاید آپ نے سنا نہیں ہوگا، آئیے میں آپ کو بتاتا چلوں۔ میرے پیارے آقا کے پیروانوں، ہم ہندوستانی مسلمان اس وطن سے محبت کیوں نہ کرے؟ اس کی وجہ کہ ہمارے باپ آدم علیہ السلام کو جب رب قدیر نے جنت سے زمین پر اتارا تو کسی اور ملک میں نہیں اتارا ہے، بلکہ ہمارے ملک ہندوستان میں سرندیپ کی پہاڑیوں پر اتارا۔ سرندیپ کی پہاڑیاں، وہ پہاڑیاں اگرچہ آج وہ شری لنکا کے حصے میں، اس وقت وہ ہندوستان کا حصہ ہوا کرتی تھی، ہندوستان کا، اور آپ کو شاید پتہ نہ ہو آج بھی سرندیپ کی پہاڑیوں پر آدم علیہ السلام کے قدموں کے نشان موجود ہیں، اور دنیا کے مختلف مذاہب والے جو وہاں پہنچتے ہیں وہ آج بھی اللہ کے نبی کے قدموں کے نشان کی زیارت کیا کرتے ہیں۔ تو ہمارے باپ آدم علیہ السلام کو کسی اور ملک میں نہیں، اسی ہندوستان میں اتارا گیا۔ ہم اس وطن سے محبت کیوں نہ کرے؟ اے مسلمانوں، ہمارے باپ اسی زمین پر آئے ہیں، اور یہ بھی سن لو جب آپ آدم علیہ السلام زمین پر آئے ہیں تو میرے آقا کا نور آپ کے پشت انور پہ چمک رہا تھا۔ پتہ چلا روئے زمین پر اگر میرے نبی کا نور سب سے پہلے کہیں چمکا ہے تو مکے مدینے میں نہیں چمکا ہے، ہند کی سرزمین پر چمکا۔
اور آدم علیہ السلام تمام انسانوں کے باپ بن کر آئے. آدم علیہ السلام اللہ کے پہلے نبی بن کر آئے. اب جب آدم علیہ السلام پہلے نبی بن کر آئے تو ہمیں یہ بھی پتا چلا کہ ہندوستان کی سرزمین وہ سرزمین ہے جہاں سب سے پہلے جبرائیل علیہ السلام کے قدم پڑے. تو اب ذرا سوچے ہمارا کتنا پرانا رشتہ ہے. میرے پیارے آقا کے پیارے دیوانوں، اگر میں کہوں تو غلط نہیں ہوگا، آریہ لوگ جو ہیں وہ بعد میں آئے ہیں. ہمارے باپ آدم علیہ السلام سب سے پہلے آئے ہیں. میرے نبی کا نور ہندوستان کی سرزمین پر چمکا ہے. جبرائیل علیہ السلام کے قدم ہندوستان